ڈاکٹر جواد حیدر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر کراچی، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام اور حاشر ارشاد صاحب نے پوائنٹس ویلڈ کیے ہیں کہ اگر غیر مسلموں نے فار ایگزامپل ظلم و ستم ڈھائے ہیں تو مسلمانوں نے بھی تو ظلم و ستم ڈھائے ہیں. اس کے اندر اگر ہم اس طریقے سے کمپیریزن ڈرا کریں گے تو کیا اسلام اور مسلمان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ کیا مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کے ہم اسلامی تصور کو اخذ کریں گے؟ نہیں، اس حوالے سے دیکھیں، مسلمانوں کا عمل اور ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے اور اس کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو کردار کے طور پر جو ہے وہ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے. ٹھیک ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر اگر ہم بات کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے، چونکہ مسلمانوں کا عمل ہر دور میں کسی انداز کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں، غلامی کے حوالے سے میں ایک اہم بات آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ غلامی کی میں ایک حاشر صاحب کی بات کو مان لیتا ہوں کہ بالکل بات صحیح ہے کہ اسلام نے کھل کر جو ہے ہمیشہ کے لیے غلامی پہ لعنت نہیں بھیج دی، حرام قرار نہیں دیا. یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس کا ہم انکار بھی نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں ایک اور عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں جب ہم غلامی کے حوالے سے خاص طور پر اسلام کے اوپر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہمیں اس لفظ سے غلام کے اوپر جو ہے زیادہ حساسیت جو ہے وہ نظر آ رہی. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ اگر یہ لفظ نہ ہو، یہ غلام یا کنیز یا جو بھی مثلا اس کے لیے الفاظ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اگر نہ ہوں تو وہی غلامی جو ہے ہر دور کے اندر، بلکہ جو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا خاتمہ نہیں ہوا. غلامی کا مطلب کیا ہے؟ غلامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی غلام اگر بنائے تو آپ کے ارادے کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، آپ کے اختیارات کے اوپر پابندی لگائی جائے. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکیں. یہ آج کیا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، مختلف اقوام کے ارادوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا رہی، مختلف قوموں کو جو ہے باقاعدہ غلامی کے اندر اس طرح نہیں جکڑا جا رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لفظ کے خول سے اگر باہر نکل کر ہم اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک نئے انداز میں غلامی آج بھی موجود ہے. میں ایک اور مثال کے ذریعے آپ کے سامنے بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں، ہم 1400 سال پہلے کے حالات کے حوالے سے میں نے اپنے پہلے گفتگو کے اندر آپ کے سامنے عرض کر لیا، کیونکہ اس زمانے سے دور ہو کر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہت ساری چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں، لیکن اسی وقت اگر ہوتے تو اسی وقت جو متمدن لوگ تھے وہ بھی اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. اب میں جو مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جیسے آپ اپنے گھروں کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے گھر کے اندر نوکر چاکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نوکرانیاں ہوتی ہیں اور خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ بڑے فخر سے وہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے جو مثلا جتنی بھی تنخواہ دیتے ہیں بہرحال وہ دیتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے کام ان سے کرواتے ہیں. گھر کی صفائی آپ ان سے کروا رہے ہیں، کھانا آپ ان سے کروا رہے ہیں، گھر کے اوپر ڈسٹنگ آپ ان سے کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے کپڑے جو ہے آپ ان سے دھلوا رہے ہیں. یہ سارے کام آج کر رہے ہیں نا. اب ہو سکتا ہے کہ آج کے 1 صدی کے بعد، 2 صدی کے بعد، 3 صدیوں کے بعد جب لوگ آئیں گے تو وہ آج کے اس طرز عمل کے اوپر، انسانوں کے اس طرز عمل کے اوپر بھی سوال اٹھائے کہ اس دور کے 2025 کے دور کے انسان کیسے لوگ تھے کہ جو انسانوں کے اوپر جو ہے اس طرح ظلم و ستم کرتے تھے کہ وہ ان سے اپنے کام، ذاتی کام ان سے کرواتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. آپ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ آپ خود 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپے سے آپ کا گھر چلتا ہے اور آپ اپنے گھر کے اندر کام کرنے والے نوکرانی کو یا نوکر کو جو ہے 20,000 کے اوپر آپ اس کے گھر کا خرچہ چلوا رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ بول دیا جی، اور اس کے اوپر ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو ان سے پیسے دے کر جو ہے وہ کام کروا رہے ہیں. تو اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی ستم نہیں ہے، کسی انسان کے حق کو ہم غصب نہیں کر رہے، اس کی آزادی کو ہم وہ نہیں کر رہے. وہ بیچارہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے بیٹھ کر اپنی آزادی کو اپنے بچوں سے دور رہ کر جو ہے آپ کے سارے کاموں کو انجام دے رہا ہے. آج تو ہمیں یہ ساری چیزیں متمدن دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں نا. یعنی وہ لوگ بھی کہ جو اسلام کے اس زمانے میں غلامی کا مکمل خاتمہ نہ کرنے کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں. تو 100 سال کے بعد آنے والے آپ کے اوپر یہ سوال کریں گے، وہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ 2025 کے یہ جو اپنے آپ کو متمدن کہلوانے والے جو لوگ تھے وہ اپنے گھروں کے اندر نوکر چاکر کیوں رکھتے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے اپنے گھروں کے اندر کام کروانے کے لیے وہ روبوٹ رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور چیز وہ رکھتے ہوں گے یا وہ خود کرتے ہوں گے. ان کا شعور اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہوگا کہ وہ اپنے بہت اچھا پوائنٹ اس بنیاد پر دیکھیں
ہر دور کے حالات اور تقاضوں کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا اور اس کے مطابق جو ہے حالات کا تجزیہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے بہت سارے سوالات جو ہے وہ رہ جائیں گے. اور جہاں جب مختلف جو طریقے غلام بنانے کے تھے ان میں سے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام کے اندر جو ہے صرف یہی ایک صورت جائز ہے. جنگوں کے اندر اگر کوئی قیدی بن کر اگر آ جائے باقی کوئی اور صورت کوئی اپنے بچے کو جائز نہیں ہے, کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے بھی آزادی کے بہت سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں. جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بھی آپ نے اس کی جانب اشارہ کیا نا کہ اگر کوئی آدمی غلام اگر آزاد کر لیں تو اس کو ثواب ملے گا, غلام آزاد کر لیں تو وہ جنت میں چلا جائے گا. آپ اگر قسم توڑ دیں تو غلام آزاد کر لیں, کسی کو اگر خطا سے اگر قتل کر دیں تو غلام آزاد کر دیں, روزہ اگر توڑ دیں, یعنی اس طرح بہت سارے طریقے آپ کو بتائے گئے. اور ان میں سے ایک مکاتبہ بھی ہے, اگر وقت اگر ملے تو اس کے حوالے سے بھی آپ